ان کو کربلا کا معرکہ نہ پیش آئے، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، بلکہ اہل بیت میں مشہور تھی یہ بات کہ یہ ان کے ساتھ کربلا میں یہ ہوگا، لیکن کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ ان سے یہ امتحان نہ لیا جائے. ثابت قدمی ملی. اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما. تو یوں مطلب یہ کہ توکل، تو یہ اعلیٰ درجے کے توکل، یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے. تاہم یہ کہ جو میں نے توکل کے بارے میں عرض کیا نا، تو اس کو بھوک بھی لگے گی تو کھانا تو کھائے گا نا، پھل بھی کھائے گا، شربت بھی پیے گا بگرمی، مطلب زوروں پر ہے، روزہ رکھا ہے، ہونٹ سوکھے ہوئے، زبان باہر نکلی ہوئی، آپ بولے یہ توکل والا، اس کو ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے. تو یہ ہم لوگ نہیں مطلب ایسا کر سکتے. بھلے ٹھنڈا پانی پیے، شربت پیے، دودھ پیے، توکل میں یہ چیزیں منع تو نہیں ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہاں جو ایک ہوتا ہے کہ یار یہ تو نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، پہنچا ہوا آدمی ہے، اور یوں ہے تو اس کو تھوڑی کوئی پریشانی آتی ہوگی، یہ تو مطلب صحیح نا. مجھے اس پر ایک وہ بات یاد آ گئی، تو ہانگ کانگ کی بات تھی، تو ساتھ کچھ ایسے کھاتے پیتے لوگ بھی تھے، تو 2-3 بیان میں وہ شامل تھے. تو ایک جگہ پر پھر عصر کے بعد سلسلہ تھا، تو اس نے پوچھا برجستہ کہ یار کیا بات ہے، ہم لوگوں کے پاس یوں کمی نہیں ہے، لیکن یار ہمارا رونا دھونا بند نہیں ہوتا، ہم لوگ ہمیشہ پریشانی نظر آتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کو نہیں پریشانی کبھی ہوتی؟ آپ لوگ یہ جو مولانا لوگ ہوتے ہو، یوں مطلب اس طرح کر کے تھوڑا سا ہلا ہے نا. میں کہا یار ایک بات بتاؤ، آپ کا کہیں پرس گر جاوے اور آپ کسی امام صاحب کے پاس جائیں، امام صاحب میرا پرس گر گیا، اس پہ اتنے پیسے تھے، تو امام صاحب کو کبھی یہ لگے گا کہ یار یہ سیٹ مجھ سے پیسے مانگنے آیا ہے؟ کہ نہیں، میں اس کو یہ لگے گا امام صاحب دعا کریں گے. بولا ہاں. میں کہا کہ امام صاحب کا کہیں پرس گر جاوے، میں اگر وہ آپ کو فریاد کرنے کے لیے آئے گا میرا کہیں پرس گر گیا ہے، تو آپ کو بھی لگے گا یہ دعا کے لیے آیا ہوگا. آپ کو تو یہ لگے گا کہ امام صاحب لگتا ہے کہ اپنی وصولی کرنے کے لیے میرے پاس آیا، پرس گئی ہے. تکلیف غریب کو بھی ہوتی ہے، مگر وہ اظہار کرتے ہوئے سوچتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچو گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ عام آدمی کو، غریب آدمی کو، نیک متوکل آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی، ہر کوئی اظہار کرے. تو ایسے کئی ماشاءاللہ نیک بندے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بابا میں اسی کے ساتھ ایک آج کل جو حالات ہے کنٹینیو کروں گا میں. آپ کو لگتا ہے بابا شکر کی کمی آ گئی ہے ہمارے یہاں؟ یعنی کہ ڈونیشن کے لیے بھی ابھی ہم جا رہے ہیں نا، بات چیت کر رہے ہیں، تو اتنا کچھ مطلب کہ بیچارے مطلب کہ ان کو مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ مت پوچھے بات. تو اتنے مسائل کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ شکر کے پہلو شاید بہت کم ہو گئے ہمارے یہاں. یعنی میں بعض اوقات اسلام پہ کہتا ہے کبھی فریج کھولا ہے اپنا، اگر فریج کھولو تو فریج کھولتے ایک تو ٹھنڈک آئے گی، یہ شکر کا پہلو. بھی فریج بھرا ہوا جو دیکھتے ہیں اس پہ شکر کا پہلو نظر نہیں آتا. جوسیں نہ بوتلیں نہ پانی اور ڈبل روٹیاں اور کھانا اور یہ سارا مطلب اوپر نیچے فریج میں ڈی فریج میں الگ بھرا ہوتا ہے. الماری کھولو تو کپڑے، تو جوتے کے ڈبے کھولو تو جوتے، تو سب کچھ تو اللہ کا شکر ہے. اچھا جیب میں ہاتھ ڈالو تب بھی کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا، خالی تو جیب بھی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں جو آج کل حالات ہیں اس پہ شکر کا پہلو کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ہے اس پر ہم شکر نہیں کر پا رہے؟ شکر گزار جو ہے نا، یہ تو چلے گئے مزار میں. اللہ اب رہ گئے بات نہیں کرنے والے. اللہ کا بڑا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. بس یار بس تھوڑا تنخواہ تکلیف سے، اللہ کا شکر ہے، یوں نا، اللہ کا شکر ہے. بس یار تھوڑا اور اس کے بعد اتنا ہے بس. مگر کپڑے بھی یار عید کے لینے تھے بچوں کے لیے، اللہ کا شکر ہے. بعض اوقات تو اس سوال کا بھی انداز ہوتا ہی ہے، جیسے آپ نے امام صاحب کی بڑی پیاری مثال دی. سیٹھ جا کر امام کو بولے گا نا کہ میرا یہ نقصان ہو گیا، تو وہ امام انڈر چھوڑے کہ وہ دعا کرے. ہاں، اور معیوب بھی نہیں ہے یہ کہ وہ سیٹھ بولے. امام سیٹھ کو بولے نا میری جیب کٹ گئی ہے، تو سیٹ تو بچہ بیمار ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ دعا کے لیے نہیں آیا. یہ بھی ایک مہذب طریقہ ہے سوال کرنے کا. تو یوں مطلب شکر تو ظاہر ہے کہ وہ دل کے جذبات
شکر کے ہوں اور بندہ شکر کرے اللہ کا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، آیت مبارکہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہے نا، تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا. تو اس درجے کا شکر ہم اللہ کرے کہ ادا کریں تو واقعی ہمارے گلے شکوے سب ختم ہو جائیں، مسئلہ ہی حل ہو جائے. لیکن حقیقی معنوں میں شکر نہیں کرتے. بلم بن باورا جو تباہ ہوا، یہ مطلب اتنا پہنچا ہوا تھا کہ لوہے محفوظ کی عبارتیں یہ پڑھ لیتا تھا، اتنا پہنچا ہوا تھا. بڑا نیک پرہیزگار متقی، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بددعا دینے نکلا، اور پھر جو بولتا تھا اس کے حق میں ہوتی تھی، اپنے لیے بددعا ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور یہ کتے کی موت مر گیا، کفر پر مر گیا. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا؟ تو اس کی مفسرین نے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اس کو جو اللہ نے نعمتیں دی تھی نا، اس کا کبھی شکر ادا نہیں کرتا تھا، یہ ناشکرا تھا. تو کیا پتا کہ ہم کبھی یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت دھندا زور کا ہوتا ہے، کبھی ٹھپ ہو جاتا ہے، تو کیا پتا ہماری ناشکری کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، یا کوئی ایسی مصیبتیں آئی کہ بعض اوقات بندہ مالدار ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے اور لینے والا بن جاتا ہے زکوٰۃ، ایسی حالت ہو جاتی ہے. لیکن ہم کسی فرد کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس کو ناشکری کی سزا ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ کیا پتا اس میں ناشکری کار فرما ہو. تو ناشکری تو ہماری بہت ہے، تھوڑا نقصان ہو گیا تو ہم وہ کڑ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے، یعنی کہ اگر بندہ ہر وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے نا تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا شکر کا، کہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی رب نے دی، اس کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ جو سانس نکلا، جو سانس لیا، یہ بھی نعمت، اس کا شکر، اور نکالا اس کا بھی شکر. نہ نکلتا تو کیا ہوتا، نہ جاتا تو کیا ہوتا، دونوں صورتوں میں لاش گرنی ہے. اور جو سانس ہم لیتے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے نا، مہنگائی، لیکن جو اصل جو زندگی کا سرمایہ ہے سانس، یہ مفت ہے نا، مفت. کوئی اس کی ہوا کے کوئی پیسے ہم سے نہیں لے رہا، مفت میں سانس لے رہے ہیں. اللہ نے اتنی بڑی نعمت مفت رکھی ہے. پانی، یہ بھی بہت بڑی نعمت، اس کے بغیر بھی جینا ناممکن ہے. پانی مفت ہے. آپ بولو گے منرل واٹر مہنگا ہو گیا ہے، تو کائے کو پیتے ہو منرل واٹر؟ سبھی تھوڑی پیتے ہیں، آپ پیتے ہو تو آپ کے نخرے، آپ کے لیے مہنگا ہے. تو خیر یوں مطلب ہے کہ پانی اگر ہے بھی مہنگا، کہیں کوئی منرل واٹر ہی پیتے ہیں تو بھی وہ بھی جائز ہے پینا. تو اتنا مہنگا نہیں ہے کہ آدمی افورڈ نہ کر سکے. جو افورڈ نہیں کر سکے اگر نل میں بھر کے پیے گا، متبادل صورت تو موجود ہے، نعم البدل تو ہے نا اپنے پاس. بہرحال یہ کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ پاک ہمیں اپنا شاکر و صابر بندہ بنا لے. نہ شکر کرتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں، صبر بھی نہیں کرتے. 1000 کو بتانے کے بعد پھر کوئی بولے نا صبر کر، ہاں صبر ہی کیا ہوا ہے، کیا ہے یار، مطلب کبھی سچ بھی بولا تھا کہ نہیں یار. 1000 کو بولنے کے بعد اب بولا صبر کیا، تو یہ تو بے صبری تو ہو ہی گئی. تو اب صبر آئے گا کیا؟ حدیث پاک میں صبر اول صدمے پر ہوتا ہے. جیسے ہی کوئی پرابلم آیا، مصیبت آئی، زبان بند ہو گئی آدمی کی. جیسے کسی کو بھی نہ بتائے، بلا وجہ کسی ایک کو بھی بتائے گا، اب وہ صبر کی اس سے لسٹ سے نکل گیا. اب صبر نہیں کر رہا ہوں، بے صبری کا مظاہرہ وہ کر چکا، اس نے انڈیل دیا، اگل دیا. اب بول بول کے پھر بعد میں صبر آ بھی جاتا ہے، لیکن پہلے اول صدمے میں صبر کرے تو صابر. یہ ہم لوگ کہاں کرتے ہیں، رہا ہی نہیں جاتا یار، بالکل نہیں رہا جاتا، وہ بندہ بول ہی پڑتا ہے. اللہ پاک توفیق دے ہمیں اپنا شاکر و صابر بندہ بنا دے. اس کے لیے آپ پڑھیں شکر کے فضائل کے نام پر، الشکر للہ. الشکر للہ. یہ تو امام ابن ابی دنیا کی ہے، اس کا ترجمہ ہے، 3 صدی کے بزرگ ہیں، بہت پرانی کتاب ہے عربی کی. تو مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہے، المدینہ العلمیہ، اسلامک ریسرچ سینٹر
ये उलमा ने इसका तर्जमा किया। तो ये इतनी प्यारी किताब है, खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, इतनी प्यारी किताब है कि आप पढ़ें पहले फिर बोलना। मैंने इसको ताकीद के लिए वजन डालने के लिए कसम खाई है कि ये बहुत प्यारी किताब है, मुझे बहुत प्यारी लगी है। इसको आप पढ़ें, आपको पता चलेगा शुक्र किसको कहते हैं, शुक्र क्या होता है, शुक्र कैसे करते हैं। आयतों के ज़रिए, रिवायतों के ज़रिए, हदीसों के ज़रिए, बुज़ुर्गों के वाक़यात के ज़रिए इसमें शुक्र के वो फ़ज़ाइल बयान हुए कि मैंने इससे बेहतर कोई किताब नहीं देखी शुक्र के मुताल्लिक़। ये मकतबतुल मदीना से जल्दी जल्दी ले लें, पता नहीं मिलेगी भी नहीं मिलेगी, बहुत काफ़ी साल पहले छपी थी, है पढ़ी है माशाअल्लाह। देखो माशाअल्लाह हमारे बाद इस्लामी भाइयों ने पढ़ी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 125 इसके पेजेस हैं और 45 रुपीस की है, शुक्र के फजाइल के नाम से। फ़कत ने 145 पेज, 145 पेज, 125 पेजेस, 125 125 पेज है ना, 125 पेज है इसके, और सिर्फ 45 रुपये 45 रुपीज़ इसका हदीया। अब कीमत बोलते हैं, कॉस्ट, कीमत। हम लोग किसी दौर में हदीया बोलते थे, ने कीमत बोलना लिखा भी किताबों में हदीया होता था, एहतरामन कि दीनी किताब है, क्योंकि कीमत थोड़ी तो अनमोल है, बात भी सही है। लेकिन अब न्यू जनरेशन बहुत सारी जिस तरह बदल गई ना, तो अब ये भी अब कीमत किताबों की लिखते भी कीमत है। अब कोई हदीया लिखेगा तो भी समझ में नहीं आएगा। हदीया मैंने ये भी माना नहीं समझते हो कि हदीया मैंने तोहफा, ताज्जुब करेंगे क्या लिखा हुआ है। तो इतनी महंगी भी नहीं है इसका मतलब। होटल में जाओ तो 50 रुपये तो पूरे भी ना हो, ये सब ले लें, जिसको जिससे बन पड़े ले। नहीं खर्चा करना चाहते हैं, माफ़ी मुश्किल, दाऊद इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। पढ़ने वाले बने, मुफ्त पढ़े। अगर पढ़ने का कुछ चार्ज आपको चाहिए तो ठीक है, मुझसे रब्ता करें। ये आपको चोट लगा रहा हूँ, रब्ता करना नहीं। बोलता ना यार पैसे लोगे पढ़ने के, पढ़ो ना भाई। बेद पैकेज पढ़ लें, जितने भी हाजिरीन नाजरीन है ना, इसको पढ़ लें। मदनी बेटे मदनी बेटियां सब पढ़ें, और आपको इंशाअल्लाह मज़े को मज़ा ना आ जाए तो मुझे कहना, मज़ा ना आए पैसे वापस मकतब मदीना से वापस लेने नहीं जाना। इनसे कोई मेरा भी बात नहीं हुई है। मतलब है ना कि इस एक बात की मतलब अहमियत उजागर करने के लिए कि इतनी बेहतरीन किताबें हैं। दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम।
معمول کر دیا. الحمدللہ مجھ کو ملی ہے عزت اختیار کی بدولت. اجل اجل یا رمضان جلدی جلدی یا رمضان. صحابہ ہمارے صحابہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے، ماں باپ کے ساتھ حج نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانے کو خوب چبا چبا کر کھائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہیں لینا چاہیے، اور بعض اوقات کھاتے ہوئے اور چباتے ہوئے دانتوں کے بیچ زبان آ جاتی ہے، اور کبھی کبھار یہ مرحلہ بڑا ہی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، اور کچھ اس طرح کی سچویشن سامنے آتی ہے. کیا ہوا سمیر؟ پتہ نہیں کون برائی کر رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جو غیبت کرتا ہے تب بھی ایسا ہوتا ہے. ہاں، اور یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی گالی دے تب بھی ایسا ہوتا ہے. شیخ سنیے آپ نے میرے دوستوں کی باتیں. پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ جنہوں نے جن کی زبان آ گئی ہے تو یوں یہاں گال پھول گیا ان کا، تو ان میں یا خون بھر گیا ہے، پھر تو جلدی ان کو صاف کرنا پڑے گا نا. کھانا کھاتے کھاتے ایسا ہو جائے نا اور خون نکل آئے تو خون کو بریانی کے ساتھ نگلنا نہیں ہے، اگلنا پڑے گا، منہ صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ خون ذرا حرام ہے خون پینا. یعنی یہ نہیں کہ اپنا خون ہے تو وہ حلال ہو گیا. خیر یہ تو میں نے جو عرض کیا اصل وہ یہ خاکہ ہے، فرضی خاکہ ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہوں گے. تو یہ جو دانت میں زبان آ جاتی ہے نا، یہ تو بعض لوگ آتی ہے کہ بے توجہی میں بھی آ جاتی ہوگی، ورنہ یہ عام طور پہ سائڈوں پہ ٹچ ہو جاتی ہے زبان. تو یہ کوئی ڈینٹسٹ نے دعا میں رزق میں برکت کی دعا مانگی ہوگی، ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈینٹسٹ کا مسئلہ ہی ہے. جو سائڈوں پہ اب جائیں گے ڈینٹسٹ کے پاس تو وہ پھر اپنے آلے سے آپ کے دانت کی رگڑائی کرے گا، تو پھر کوئی لاکھ غیبت کرے سمجھے گالی دے آپ کو، آپ کی زبان دانتوں میں نہیں آئے گی. یہ دانتوں کے بعد کونے نکل آتے ہیں. یہ جو میں فیکٹ جو بتا رہا ہوں آپ کو، دانتوں کے کونے نکل آتے ہیں، تو یہ کھاتے کھاتے بعض اوقات اس میں ٹچ ہو جاتے ہیں، یا اس سے ٹچ ہوتے رہتے ہیں اور یوں ایک چھالا بن جاتا ہے. جن کو زبان کی سائڈوں پر چھالے پڑتے ہیں نا، وہ اب بیچارے بولتے ہوں گے بہت دوا لگائی بہت دوا لگائی، ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، ٹھیک نہیں ہوتا، اس نے بھی دوا لگائی انجیکشن لگایا، تو اس ڈاکٹر کی معلومات اتنی ہوگی نہیں. ورنہ جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا، سمجھدار آدمی ہوگا، وہ آپ کو بول دے گا کہ یہ آپ اپنے ڈینٹسٹ سے مشورہ کر لیں. شاید اس نے روزی میں برکت کی دعا تو مانگتے ہوں گے نا، تو وہ لے گا، پیسے تو لے گا مشورہ دینے کا، تو وہ آپ کو بتائے گا دیکھ کر کے کون سا دانت جو ہے نا آپ کی زبان سے ٹچ ہو رہا ہے اور اس کی سائڈ ٹچ ہو رہی ہے. پھر اس کو مشین سے رگڑے گا نا تو پھر انشاءاللہ زبان کے چھالے بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، وہ سائڈوں کے، اور یہ آئندہ فائدہ بھی رہے گا. پھر کبھی ایسا ہو جائے پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضری دینی پڑے گی. یہ ہوتا ہے دانتوں کا تجربہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو جب میں نے بھی کسی ڈاکٹر کو کہا نا تو اس نے کہا ڈینٹسٹ کا میٹر ہے، تب سے مجھے تجربہ ہوا تو واقعی یہ صحیح تھا. دانتوں کے کونے کوئی نکل آیا تھا، تو اپنا تجربہ آپ کو شیئر کر دیا میں نے.
خدا نہ خاصہ حاضر میں ناظرین میں کوئی ہو ایسا تو یہ دیکھ لے، مطلب دوائیں لگاتے رہیں گے، وہ زخم بار بار ٹچ ہوتا رہے گا تو زخم تو ٹھیک ہوگا ہی نہیں نا آپ کا. جب تک واصل کانٹا چلا گیا پاؤں کے اندر، آپ دوائی ملم لگاتے رہیں، ٹیبلٹ کھاتے رہیں، انجیکشن کھاتے رہیں، جب تک کانٹا نہیں نکلے گا نا آپ کا زخم کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو یہ اس کی صورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا مل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ارشاد فرما دیں کہ اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ جب سانپ 100 سے زائد سال کا عمر کا ہو جائے تو وہ انسانوں کی شکلیں لینا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے جواب ارشاد فرما دیں. میرے والدین کی بے حساب مغفرت کے لیے دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. ماں باپ کے لیے شاید ہے نا کہا تھا. تو اس میں سانپ تو سانپ ہے، ایک جانور ہے، اس کو انسان بننے کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی. 100 سال کا ہو جائے چاہے 1,00,000 سال کا ہو جائے. اصل یہ جن ہوتے ہیں نا، بعض اوقات سانپ کی صورت میں بھی ہوتے ہیں. تو ان میں جنوں میں بھی اقسام ہوتی ہے بہت ساری. تو بعض قسمیں ایسی ہوتی ہوں گی جو انسان کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، آئیں گے. مطلب یہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی بیٹھے ہوں تو کہہ نہیں سکتے، ڈریے گا مت، تو وہ ظاہر آپ کو تکلیف نہیں دیں گے نا. اور کسی کو لات اور یہ گھٹنا لگنا نہیں چاہیے، کہیں نہ ہو کہ کچھ تکلیف ہو جائے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جانور جی انسان نہیں بن سکتا، یعنی انسان کے روپ میں نہیں ڈھل سکتا، یا کوئی انسان کوئی ایسی کہ وہ جانور کے روپ میں ڈھل جائے. وہ عذاب کے طور پر مندر بن گئی تھی ایک قوم، وہ ایک صورت الگ تھی. لیکن یہ کہ ویسے کوئی قوت ایسی آ جائے یا کوئی کہ وہ، یا کوئی ایسے قانون ہے فطری کہ بھائی وہ جانور جب چاہے انسان بن کر کھڑا ہو جائے یا انسان جو ہے جانور بن کے کھڑا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ وہ نہیں، جنات کا ہے. ٹھیک. فرشتے یہ انسانی صورت میں تشریف لا سکتے ہیں، اور یہ کہ جنات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے کہ ایک مٹھی داڑھی سے جو اضافی بال کاٹے جاتے ہیں تو کیا ان کو پھینکنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں اور میرے ایمان پر خاتمے کی دعا فرما دیجیے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عافیت کے ساتھ مدینے میں بصورت شہادت محبوب کے جلووں میں فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. داڑھی کے بال ہوں یا بدن سے جو بھی بال جدا ہوتے ہیں، کھال جدا ہوتی ہے، ناخن جدا کرتے ہیں ہم، تو یہ سب کو دفن کرنے کا حکم ہے. بہار شریف میں یہ لکھا ہے. تو اب یہ کہ داڑھی چونکہ ایک سنت اور ایک احترام کی چیز ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بال میں زیادہ احتیاط کی جائے اور اس کو مطلب دفن کیا جائے، کچرا کنڈی میں نہ ڈال دیا جائے. لیکن اس کو میں نے یہ نہیں پڑھا کہ کوئی گناہ کا کام ہے داڑھی کا بال پھینک دیا تو ہے نا، وہ گناہ نہیں کہیں گے اس کو. ادب کرنا اچھا ہے، بادب بانصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گھروں وغیرہ پر بلیاں وغیرہ آ کر روتی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ بلیوں کا آ کر رونا یہ غم کی علامت ہوتی ہے، تو بعد میں گھروں میں کوئی نہ کوئی غم کی خبر بھی آتی ہے، تو ان بلیوں کا آ کر رونا اس کی کیا حقیقت ہے؟ ارشاد فرما دیں. اب یہ بدشگونی تو جائز نہیں ہے نا. بلی روئے تو غم آئے، یہ تو جیسے کہ وہ کالی بلی آڑے اتر گئی، آڑے سے گزر گئی تو سفر پہ جانے والا پلٹ آئے گا، نقصان ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام بدشگونی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اور ناجائز بھی ہے بدشگونی. اور یہ کہ اکثر دیکھا ہے اور روتے ہیں، اکثر یہ لفظ زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے لوگوں کے، اکثر آدھے سے زیادہ. تو بہت سو کو پتا ہوتا کہ ہمارے یہاں بلی آ کر روئی تھی اور غم آئے تھے. اب میری تو زندگی نکل گئی، میرے ساتھ تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. غم بہت آئے ہیں
لیکن بلی آگے روئی نہیں ہے کبھی گھر پہ، مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا. بلیاں تو لوگ شوق سے پالنے لگے، اب تو دھڑا دھڑ مطلب بلیاں پالی جا رہی ہیں. یہ غم لانے والی بلی پالے گا کون پھر؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سید امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کون سی دعا زیادہ مانگنی چاہیے؟ برائے کرم اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے. وہ حدیث پاک ہے نا کہ جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ، اس سے کوئی بھی مطلب یعنی کہ ایسا نہیں ہے جو اس چیز کا حاجت مند ہو. تو یوں اللہ پاک کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرتا رہے اور جہنم سے پناہ مانگتا رہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کرنے کا بھی حدیث پاک. وہ جو ہے نا شعبان کی جب آخری رات آتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آخری رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان عالی شان فرمایا تھا رمضان شریف کے تعلق سے، اس کے آخری حصے میں اس طرح کا ہے 4 چیزوں کا، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت اور جنت کا سوال، اللہ سے جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بہار دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں. مدنی چینل کے ناظرین، یہ منظر کروٹون اٹلی کے ساحل کا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس کشتی میں تقریباً 67 لوگ موجود تھے، جن میں 14 بچے بھی شامل تھے. یہ لوگ پاکستان اور دیگر ملکوں سے سفر کر کے اٹلی جا رہے تھے اور ساحل پر پہنچنے ہی والے تھے کہ یکایک ایک جان لیوا لہر اس کشتی سے ٹکرا گئی، جس کے سبب درجنوں افراد جان کی بازی ہار گئے. امیر اہل سنت کئی لوگ غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر دیگر ملکوں کا سفر اللیگل یعنی غیر قانونی طریقے پر کرتے ہیں تاکہ وہ معاشی طور پر مستحکم ہو کر پرسکون زندگی گزار سکیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو مسلمان اس طرح فوت ہوئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اب یہ کہ اللیگل تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے قانون، کیونکہ اس میں تو پورے خطرے موجود ہیں. لوگ پکڑے جاتے ہیں اور جیل میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ ویسے نہ پیسے تو کیا بچے کے آنے، خط بھی نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ زندہ ہے مر گیا. جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، جیلوں میں مر جاتے ہوں گے، یا کبھی یہ کہ بارڈر کراس کرتے ہوئے گولی چل جاتی ہوگی، اس میں یہ فوج گرا دیتی ہوگی کہ دشمن آ گئے. یہ تو شرعاً اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی تو اجازت بھی نہیں ہے، اور غیر قانونی کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جس میں عزت کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے. ایسا نہ کیا جائے. لوگ کر رہے ہیں اس طرح. تو جو خدا اٹلی میں رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ پاکستان میں رزق نہیں دے گا؟ آپ کے اپنے وطن میں رزق نہیں دے گا؟ وہ یہ ایک فرضی واقعہ چوٹ کرنے کے لیے کہ کسی نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ میں باہر ملک جا رہا ہوں کمانے کے لیے. پیر صاحب چھوڑنے گئے اس کو، پھر وہاں اس کو کہا کہ وہاں کے خدا کو میرا سلام بولنا جہاں تم جا رہے ہو. تو وہ چونکا، بولا خدا وہاں، خدا تو ایک ہی ہے. تو آپ نے فرمایا میں بھی تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا، خدا ایک ہی ہے. جو تمہیں وہاں رزق دے گا وہ یہاں بھی تو دے گا نا. وہاں کیا لینے دوڑے ہو تم؟ تو بال بچوں کو چھوڑ کر اور اس طرح مطلب ویسے بھی لیگل بھی جو رہتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ وہ مطلب جو اپنا وطن ماں ہے، باپ ہے، رشتہ دار، بیوی، بچے، اب ادھر بیوی الگ پریشان، وہ شوہر الگ پریشان، 2 سال 5 سال تک گھر سے دور، پھر یعنی کہ گناہوں کے دروازے الگ کھلنے
اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو اللہ پاک بس ہمیں صبر و قناعت نصیب فرمائے. اور ایسا ایک بندہ اپنے وطن سے صرف پیسے کمانے کے لیے یہ سب گھر بار چھوڑ کر نہ جائے. میری اپنی تو سوچ یہی ہے کہ یہاں کے اپنے وطن کے یعنی کہ مطلب 2 نوالے کم اچھے, سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھا لینا اچھا ہے. وہاں کی بریانی خراب ہے, اچھی نہیں ہے. اولاد کی تربیتوں کے بھی وہاں کوئی ٹھکانے نہیں ہوتے. جو ہمارے وطن عزیز میں جو اسلام کی آن بان شان جو نظر آ رہی ہے نا, جو آزادی ہے, آزادی سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, اور مطلب باہر اس طرح کا نہیں ہے. جنرل بات کر رہا ہوں کہ باہر ملکوں میں جنرلی ایسا نہیں ہے. نہ تعلیمی ادارے اس طرح کے ہیں جس طرح کے ایک صحیح آدمی مطلب ہے کہ ہمارا جو اپنا ذہن ہے اس کے مطابق کوئی صحیح اسلامی تربیت ہو پائے. بہت دشواریاں ہیں, بہت ہی دشواریاں ہیں باہر ملکوں میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پھر یہ کہ اللیگل جانے والوں میں بیچاروں کا جو انجام ہو رہا ہے وہ ابھی آپ نے مناظر اسکرین پہ دیکھے ہوں گے. یہ تو خیر ایک ذرہ دکھایا, وہ جھلک دکھائی, ورنہ اس پر تو پورے بیان کیے ہیں نگران شورا نے. اس کی تفصیلات ان کو زیادہ پتہ ہے کہ کس طرح لوگ جا کر تباہ ہوتے ہیں, مارے جاتے ہیں. یعنی گاڑیوں میں جب بارڈر کراس کر رہے ہوتے ہیں نا, تو گاڑی والے کی یہ ترکیب ہوتی ہے اس سے کہ ہم مطلب نیچے اترنے نہیں دیں گے, گاڑی چلتی رہے گی, اترا تو چھوڑ کے چلے جائیں گے, چاہے کچھ بھی ہو, پیشاب یہ وہ سب اندر, بیمار ہو جائے کچھ بھی ہو, یہاں تک کہ مطلب انہیں مر جاتا ہے تو اس کو پھینک کے بھاگ جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ پھر ادمو ہو کر گئے, پھر پتہ چلا پولیس نے گھیر لیا, چلو اندر گئے. بارڈر کراس کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے. ہر ملک کو اپنے قوانین کا تحفظ ہوتا ہے اس کا, تو اس طرح کرنا یہ رسک. یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا, یہ ایسا مطلب وہ لولی پوپ دیتے ہیں, سبز باغ دکھاتے ہیں, عوام بولتے ہیں میں سبز رنگ اس پہ استعمال کرنا دھوکہ ہے نا. یہ سبز باغ جس کو لوگ بولتے ہیں سبز باغ دکھاتے ہیں, کالا باغ دکھاتے ہیں, سمجھے, یا لال باغ دکھا دیتے ہوں گے. کالا بھی اچھا ہے, کعبے کا غلاف کالا ہے. لال کی کوئی نسبت رنگ کے حساب سے یاد پڑ نہیں رہی مجھے. تو ایسے اس کو مطلب بول بچن دے کر اپنا مطلب وہ جو بھی ہے پیسے کھڑے کرتے ہیں. یہاں تک کہ بعض اوقات ویزا فارم میں لکھنا پڑتا ہے کہ میرا مذہب فلاں ہے, یعنی اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرنا پڑتا ہے. تو غیر مسلم شو کیا اپنے آپ کو, چاہے لکھ کر کیا تو غیر مسلم تو ہو گیا نا. کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا, تو اب ہو گیا. تو میں فلاں مذہب ہے میرا, غیر مسلم کا کوئی بھی مذہب لکھ دیا اس نے, یا قادیانی ہی لکھ دیا کہ میری جان خطرے میں اپنے. اس طرح کی ترکیبیں ہوتی ہے اور مجھے مار ڈالیں گے تو میں پناہ لینا چاہتا ہوں. تو غیر مسلم بعض ممالک اس کو ویلکم کر لیتے ہیں اور یہ اپنا ایمان دے بیٹھتا ہے. تو یہ ٹریول ایجنٹ, یا ٹریول ایجنٹ نے اگر کہا کسی کو کہ بھئی اس پہ یہ سائن کرنی پڑے گی, کافر ہو جاؤ, ہم بھیج دیں گے. تو اگر کوئی مسلمان سچا ہوگا نا, نہیں, ایجنٹ ٹریول ایجنٹ تو مشورہ دیتے ہی اسلام سے نکل گیا. اب وہ چاہے نمازیں پڑھتا ہو, تہجد پڑھتا ہو, چاہے اس نے اپنے چھمبا لگا رکھا ہو, پیشانی پر سجدے کا شامی کباب بنا رکھا ہو, اسلام میں نہیں ہے وہ, جب تک توبہ کر کے نئے سرے سے اسلام میں داخل نہیں ہوگا. یہ ہو رہا ہے, ہائے پیسہ ہوئے پیسہ. ہم صبر و شکر کی باتیں کر رہے ہیں اور دنیا دیکھو کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. جہنم کی طرف جانے میں ریس لگی ہوئی ہے کہ چلو کون پہلے کودتا ہے جہنم میں. یہ حالت ہو گئی ہے. یہ سب مال و دولت کا شوق کروا رہا ہے. وہ دولت کس کام کی کہ جو راہ جنت میں رکاوٹ بنے, بلکہ جہنم میں جانے کا سبب بنے. کتنی خطرناک ہے دولت اور محبت اس کی. تو یہ ہو رہا ہے سب. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. پہلے تو میں نے دعا کر دی جو مسلمان اس طرح گئے, اب ظاہر ہے وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو پھنسے ہوئے اللہ ان کو بھی نکالے,
اب تو دعائیں خیر کرنی ہے اور یہ توبہ کر کے اپنے گھر آ جائیں، اللہ کرے خیریت سے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ نہیں آنے دیتے دوسرے ملک جو ہے نا. کیا کیا پھر کیس بنتے ہوں گے کسی پر، مطلب جاسوسی کا کیس بنتا ہوگا کسی پر، کچھ کسی پر، خدا جانے کیا بیچاروں کا ہوتا ہوگا. جیلوں میں بیچارے پڑے مر جاتے ہوں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آپ بھی جاتے ہوں گے، بات ہو سکتا ہے اس کو نکال بھی دیتے ہوں گے، ایگزٹ لگا دیتے ہوں گے.